الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 103 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں، 12 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 104 آیت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، راعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پچھلی آیتیں جو ہم پڑھی ہم نے، ان آیات میں یہودیوں کی سرکشی، نافرمانیوں کا بیان یہ تو چلا رہا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ خاص باتوں کی خبردار کیا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودی یہ اپنے طور پہ تو نافرمانی اور سرکشیوں کے عادی ہیں، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کے اندر بھی کچھ غلط فہمیاں، شک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اپنی چال بازیوں کے ذریعے یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہودیوں کی ایک اور چال بازی کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، ذہنی تکلیف پہنچاتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، اور مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے۔ اور وہ ایذا کس طرح پہنچاتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے رعینہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری طرف رعایت کریں، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ اچھا، اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ رعینہ نہ کہا کرو، انظرنا کہہ دیا کرو۔ تو رعینہ کا مطلب ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور انظرنا کا مطلب بھی یہی ہے۔ انظرنا کا مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف ذرا دیکھیے، نظر کریں، ہماری بات کو غور سے سنیں۔ تو بظاہر تو دونوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے، مگر یہودی یہ اپنی گندی ذہنیت کے اظہار کے لیے رعینہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور وہ اس لیے استعمال کرتے لفظ کو کیونکہ اس کو کھینچ کے کہتے تھے۔ رعینہ نہیں کہتے تھے، رعینہ کہتے تھے، یعنی کہ عین اور نون کے درمیان میں یا جو تھا نا، جو زیر کو نا، زیر کی جگہ یا کر آواز نکالتے تھے۔ تو رعینہ جو کھینچ کے جب کہتے تھے تو اس کا معنی بن جاتا تھا چرواہا، جو بھیڑ بکریوں کو جو چراتے نا لوگ، ان کو چرواہا کہتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، جس کا معنی کیا ہے؟ احمق، بے وقوف، یعنی اس طرح یہ لوگ اپنی گندی ذہنیت کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پھر خبردار کیا کہ تم اہل کتاب کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ اے ایمان والوں، جب تم نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو، اپنی طرف توجہ دلانا چاہتے ہو، تو رعینہ کا لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے نعوذ باللہ نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور نبی کی توہین کفر کے برابر ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرق آنے کا احتمال ہو۔ وقولوا انظرنا، یعنی رعینہ کہنے کے بجائے انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیں۔ یہودیوں اس طرح کی چالاکیوں سے جو حرکتیں کرتے تھے، یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اکثر آپ کو سلام کرتے تھے، اور سلام کس طرح کیا جاتا ہے کہ السلام علیکم، جس کے معنی ہے کہ تم پر رب کی سلامتی ہو۔ یہ سبھی جانتے ہیں، میں اور آپ بھی۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے، یہ کہنے کے بجائے کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، یعنی کہ لام ہٹا دیتے تھے، السلام علیکم، جس کے معنی کیا بنتے ہیں؟
تم پر موت واقع ہو۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں موجود تھے، تو کونے میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اب کیونکہ ان کا پورا گھر ہی ایک کمرے پہ تھا تو ایک سائڈ پہ انہوں نے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ تو جب بھی کوئی آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے چل جاتی تھیں تاکہ ان کا پردہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ تو وہ یہودی آدمی نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اندر سے کیا جواب دیا؟ علیک السلام ولعنت، کہ تمہارے اوپر موت اور لعنت پڑے۔ بہرحال وہ یہودی جو بات کرنے آیا تھا وہ اس نے اپنی بات رکھی اور چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ آپ غصے میں تھیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو صرف اتنا ہی کہا علیکا، کہ تجھ پر پڑے، بس اتنا ہی جواب کافی تھا کہ تجھ پر پڑے علیکا۔ تو یہ خبیث لفظوں سے ہیرا پھیری کرتے تھے، جیسے رعینہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم رعینہ نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ واسمعوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنو، اور وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 104۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 105۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر کہ کافر لوگ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یعنی کہ کافر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل کریم کا مالک ہے۔ اب اس آیت میں یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کے بھی کوئی کافر ہوتے ہیں؟ تو اس سے مراد یہ کہ اہل کتاب کے کافر یعنی یہودی، اور مشرکین سے کیا مراد ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ایسے بڑے بڑے جو سردار جو مشرکین مکہ سے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یہ جو مشرکین کے سردار تھے، یہ ان کی حسد کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے نہیں تھے، اور اگر وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم ان کو نبی کا تسلیم کر لیں گے تو ہماری سرداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا رتبہ ختم ہو جائے گا، اسی لیے حسد و دشمنی کرنے لگے۔ اور دوسری طرف جو فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے کافر یعنی یہودی، جو امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی آخری زمان جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی، یہ تو بنی اسماعیل کے قریش قبیلے میں سے آئے، تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذات کو، ان کو آخری نبی ماننے سے اگر انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی آسمانی سے کتاب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو آیت میں جو فرمایا ہے کہ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تمہاری خواہشات اور جو بھی تمہارے توقعات ہیں اس کی بات نہیں ہے، بلکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کریم کا، فضل عظیم کا مالک ہے۔
یعنی اس نے یہ پسند کیا کہ اپنی رحمت خاص بنو اسماعیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمائیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنو اسحاق پر بے شمار رحمت نازل فرمائی، اس قوم میں بڑے بڑے بادشاہ اور جلیل و قدر رسول بھیجے۔ پہلے بھی یہ تفصیل ہمارے پاس آ چکی ہے آیت میں بھی، کہ اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نبی مبعوث فرمائے اور کتنوں کو تو انہوں نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور ایسی حکومت اور بادشاہت جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، ایسے انہوں نے عطا فرمائی، عنایت فرمائی۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کر رکھا تھا کہ نبوت بنو اسحاق میں سے باہر کبھی نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں ہے کہ سلسلہ نبوت کو بنو اسحاق پر نہیں بلکہ بنو اسماعیل پر ختم کرنا تھا۔ تو اس میں مشیت اللہ کی ہے، تو اس سے حسد اور جلن کیا؟ تو نبوت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں سے انہی پر ختم فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 105۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیات او ننسخها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اب اس آیت میں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ایک اور غلط فہمی اس کی تردید کی جا رہی ہے، اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کے مطابق شریعت کے احکام میں تبدیلی فرماتے رہے۔ اگرچہ دین کی جو بنیادی عقائد ہیں وہ تو ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، مثال کے طور پر توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک ہی رہے، لیکن دوسرے احکامات تبدیل ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر جو عمل احکام کے جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں اور مزید تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ اب بنی اسرائیل اور مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جب قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو پھر یہ پہلی کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر کے نئی شریعت کیوں نافذ کرتا ہے، اپنے بعض احکامات کو تبدیل کرتا ہے؟ تو اس پر یہودی اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی کیوں آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا تو وہ کرتا ہے جس کو معاذ اللہ علم نہیں، معاذ اللہ جن کو علم نہیں ہے وہی تبدیلی لاتے ہیں۔ تو ایسے مخالفوں کے نے جو اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرمایا ما ننسخ من آیات، کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے ایسے ہیں آیات جن کو انہوں نے بالکل ہی ختم منسوخ کر دیے، تو ان میں سے نکاح کے بارے میں، جیسے کہ کافر کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا پھر منع کر دیا، اور اس کی مثال اس طرح لے لیں جیسے کہ پہلے شراب پینا حلال تھا لیکن پھر اس کے بعد حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی مسائل ہیں ایسے جو منسوخ کر دی گئے، اور ننسخ، یا ہم نے اسے بھلا دیتے تھے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ جس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرتا ہے یا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کسی کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بہتر لانا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بہتر لے کر آتے ہیں، اور مثلہا، یا پھر اسی کے مثل لے آتے ہیں، یعنی کہ اسی جیسے لے آتے ہیں کوئی جیسے، یعنی کہ اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ 16-17 مہینے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے،
اور مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نبی قبلتین کی طرح کے لقب سے تھا، یعنی 2 قبلوں والا نبی، کہ وہ بیت اللہ کی طرف بھی چہرہ کر کے اور نماز پڑھتے تھے اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی منہ کر کے اپنا نماز پڑھتے تھے، چہرہ مبارک۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھنے کا حکم تھا، کعبۃ اللہ کی طرف تو یہ بعد میں آیا ہے، تو یہ دونوں حکم برابر ہیں، ایک طرف کا منسوخ کیا، ایک طرف کا انہوں نے مثل کر دیا۔ تو فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتا ہے، کسی کو امیر بنا دیں، کسی کو غریب بنا دیں، کسی کو عزت دے دیں، کسی کو ذلت، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 106۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 107 کے اوپر۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، تو جب وہ مالک ملک ہے تو کیا اس سے یہ اختیار نہیں کہ کسی حکم کو منسوخ کر دے یا تبدیل کر دے؟ معاذ اللہ، کیا وہ مجبور ہے کہ ہر حالت میں ایک ہی حکم کو جاری رکھے؟ اور اگر ایسا کوئی سوچ لے بھی آیا جیسے کہ کافر سوچتا ہے، تو پھر اس کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت کا ثبوت، اس کو ثابت کرنا اس کو مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا احکام کا منسوخ کرنا یا وجود میں لانا وہ اس پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ اس خالق اور مالک کا حق ہے۔ پھر آگے فرمائے کہ یاد رکھو کہیں بھٹک نہ جانا، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے کوئی عملی طور پر میدان میں آئے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔